أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 78 کا آغاز ہوتا ہے، رکوع نمبر 9 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کریں آفتاب کی ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ یعنی اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ دلوک در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ سورج ڈھلنے لگے، یعنی کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے۔ اور غسق، جو غسق ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ تاریکی جب مکمل طور پر پھیل جاتی ہے۔ ایک تو جب آفتاب ڈھلنے لگتا ہے تو ہلکی ہلکی روشنی آسمان پر نظر آتی ہے، لیکن الہ غسق اللیل کہ جب رات کا اندھیرا پوری طرح سے آسمان پر پھیل جائے اور سورج کی روشنی ہرگز آسمان پر باقی نہ رہے، تو اس سے مراد غسق ان سے مراد وہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آفتاب کی ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے گا کہ جب نصف النہار ہوتا ہے، جب بالکل 12 بجتے ہیں، نصف النہار جب بالکل سورج اوپر ہوتا ہے، اس کے بعد سورج ڈھلنے کی طرف آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت میں جو وہ آفتاب ڈھلنے کا وقت جو ہے وہ دلوک ہی سے مراد، دلوک الشمس سے مراد زوال کا وقت ہے، جبکہ آسمان سے سورج بالکل نصف النہار پر ہوتا ہے، اور پھر جب سورج ڈھلنے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت میں 2 نمازیں مراد لی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ اس وقت میں ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، اور الہ غسق اللیل، اور پھر اس وقت تک یعنی کہ جب تک مکمل سورج کی روشنی مکمل ختم ہو جائے اور اندھیرا پھیل جائے۔ 2 نمازیں اس وقت سے مراد ہیں، اور 2 نمازیں اس وقت جب کہ سورج مکمل طور پر ڈھل کر رات کی تاریکی پھیل جائے، تو 2 نمازیں یعنی کہ مغرب اور عشاء کی نماز یہاں پر مراد ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر فجر کی نماز کی بھی بات کرتے ہیں کہ فجر کی نماز جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کے اندر قرآن کی تلاوت ہے، اور قرآن نماز کی معنی میں ہے، یعنی کہ نماز میں آپ قرآن کی ہی تلاوت کرتے ہیں نا، پڑھتے ہیں قرآن کو، تو اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اندازہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ فجر کی نماز میں قرات لمبی کی جاتی ہے۔ اس طرح اس آیت میں 5 فرض نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہ 5 فرض نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی کہ فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اولین وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم ان اوقات میں نماز ادا کریں جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین اوقات ہیں، اور جن میں سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، تہجد کی نماز میں تلاوت کریں، یعنی بعض اس سے مراد لیتے ہیں کہ
तहज्जुद जो है जिसके मानी सोने के भी हैं और नींद से बेदार होने के भी हैं, दोनों मानी तहज्जुद के लिए जाते हैं। और यहाँ यही यही मानी है कि और तहज्जुद का मानी देखिए क्या होता है कि जो इंसान सोने से बचता है, तहज्जुद जो मानी है इसका इसका मानी होता है जो इंसान सोने से बचता है, यानी कि सोने से नींद से उठकर वो ये नमाज अदा करता है। तो मुतहज्जिद उनसे वो होगा जो रात को सोने से बचा और उसने क़याम किया। मुतहज्जिदुन कौन होगा? जो रात को सोने से बचा और उसने उठकर अल्लाह ताला के लिए क़याम किया। बहरहाल हमें ये मालूम यहाँ पर ये होता है कि तहज्जुद की नमाज का जिक्र किया गया है और यहाँ पर तहज्जुद की नवाफिल का जिक्र किया गया है। सारी रात क़यामुल लैल करना खिलाफ सुन्नत है कि आप पूरी पूरी रात खड़े होकर तहज्जुद की नमाज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उससे यही मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले हिस्से में सोते और पिछले हिस्से में उठकर तहज्जुद पढ़ते हैं। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम रात में सोने का भी एहतमाम लाजमी लाजमी करें। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि ये नफली इबादत है। और नफली से मुराद क्या है कि जो ज्यादा इबादत है, जो फर्ज के अलावा इबादत की जाती है उसको नफली इबादत कहा जाता है। अब इसके मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बात हमें मालूम होनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद भी इसी तरह फर्ज थी जिस तरह से 5 नमाजें हम पर फर्ज हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फर्ज थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलिमा पर तहज्जुद को फर्ज नहीं किया बल्कि उसको नफली इबादत हम लोगों के लिए करार दिया है। ये तहज्जुद की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात की बुलंदी के लिए भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़िए। और अल्लाह ताला ने फरमाया ये ज्यादती आपके लिए है, यानी ये जो ज्यादती हमने की कि इसको आप पर फर्ज किया, ये सिर्फ आपके लिए है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अन करीब आपका रब आपको मकाम महमूद पर खड़ा करेगा। मकाम महमूद कौन सा मकाम है? मकाम महमूद ये वो मकाम है जो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे और वो किसी को भी नहीं दिया जाएगा। इस मकाम महमूद पर जिसको फाइज किया जाएगा वो अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की रजा से, अल्लाह ताला की दी हुई इस मकाम की वजह से वो शफाअत अता फरमाएंगे उन लोगों को जिन लोगों को वो जन्नत में ले जाना चाहेंगे। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर वो फिर भी किसी की शफाअत नहीं कर सकेंगे। तो ये मकाम महमूद खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने खास किया है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ये मकाम महमूद दिया जाएगा। और ये एक ऊंचा मकाम होगा, ऊंचाई पर भी होगा। और ये एक ऊंचा मकाम है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत के अंदर वकुल रब्बी अदखिलनी मुदखला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और दुआ करें, दुआ क्या करें कि ए मेरे परवरदिगार मुझे जहां ले जा। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और आप ये दुआ किया कीजिए कि ए मेरे परवरदिगार मुझे जहां ले जा अच्छी तरह ले जा और जहां से निकाल अच्छी तरह निकाल। और मेरे लिए अपने पास से गलबा और इमदाद मुकर्रर फरमा। अपने पास से ही मुझे गलबा अता कर और अपने पास से ही मुझे गलबा भी अता कर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहा गया, दुआ ये भी की गई कि अपने पास से गलबा और इमदाद यानी कि मदद करने वाला भी तू ही है, तो तू ही मुझे मेरी मदद भी फरमा। अब बास कहते हैं कि ये हिज्जत के मौके पर नाजिल हुई जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में दाखिल होने और मक्का से निकलने का मसला दरपेश था। और बास कहते हैं कि इसके मानी है कि मुझे सच्चाई के साथ मौत देना और सच्चाई के साथ क़यामत वाले दिन उठाना। और बाज इसके मामले में कहते हैं कि मुझे कब्र में सच्चा दाखिल करना और क़यामत के दिन जब कब्र से उठाए तो सच्चाई के साथ कब्र से निकालना। चूंकि ये दुआ है इसलिए इसके इसके बारे में ये सारी बातें हम कंसिडर कर सकते हैं कि इन सारी बातें इसका मतलब हो सकती हैं। क्योंकि दुआ मांगी जा रही है तो दुआ के अंदर
ہر انسان کی نیت ہوتی ہے اور دل کی فیلنگز ہوتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہم اگر اپنی فیلنگز اپنے دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور ضرور قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور نہ حق نابود ہو چکا، یعنی کہ ختم ہو گیا. نہ حق باطل جو ہے وہ جو باطل ہے وہ واضح ہو گیا. ان الباطل کان زحوقا، یقیناً باطل تھا بھی ختم ہونے والا، نست و نابود ہونے والا. حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں کہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھتے جاتے جاء الحق وزحق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، نست و نابود ہو گیا، ختم ہو گیا. یعنی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے جاتے جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہ دعا کرتے جاتے. اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو یہ ہے ہی سراسر شفا. یہ نہ صرف شفا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مزید حرف عطف استعمال ہوتا ہے شفاء ورحمۃ للمؤمنین. نہ صرف یہ شفا ہے بلکہ یہ رحمت بھی ہے مومنین کے لیے، کیونکہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہاں، ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی اس سے. یعنی ان کو اس قرآن سے ظالموں پر جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل کی ہے، جو انسان ظلم کرنے والا ہے وہ اس سے کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم ہمیشہ خسارے میں ہی رہے گا، کیونکہ نہ تو ظالم کو اس قرآن سے شفا ملے گی اور نہ ہی اس کو رحمت ملے گی اللہ تعالیٰ کی، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آئے گا، بلکہ جس نے ظلم کیا وہ صرف خسارے میں ہی رہے گا. یہ قرآن صرف اور صرف ہدایت اور شفا صرف مومنین کے لیے ہے. جو مومن ہے، مومن وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کیا، اس کا فرما بردار بنایا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ کروٹ بدل لیتا ہے. یعنی جب ہم اس کو اپنا انعام دیتے ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کا جب اس کو انعام دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے انسان کہ یہ میری ہی اپنی کسی سمجھ بوجھ کی وجہ سے ہے، اور وہ منہ بھی موڑ لیتا ہے اور وہ اپنی کروٹ بھی بدل لیتا ہے کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل ہی نہ پڑے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب کوئی تکلیف دیتا ہے تو تکلیف سے کو دور کرنے والا بھی وہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسان کی دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے. ہم اگر اس چیز کو اگر یہاں پر ہی صرف دیکھ لیں تو شادی بیاہوں کو دیکھ لیں کہ شادیوں میں جو ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کے کپڑے لباس وہ سب کچھ پہنتے ہیں، اور پھر اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ہر طرح کا میک اپ استعمال کرتے ہیں اور رب کائنات کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے روگردانی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ہر کوتاہی کو، گناہ کو، اور وہ جو معاملات ہم نے کیے، جو کوتاہیاں ہم نے انجانے میں کرنی، اللہ تعالیٰ ان سب سے درگزر فرمائے. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جب بھی میری طرف سے جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ مایوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر انسان کو دیکھنا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ کتنے سال
وہ بیماری کی حالت میں رہے، ان کے جسم پر ایسی بیماری ہوئی کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے مال چھین لیا، اولاد، سب کچھ ان کو، سب کے سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہرگز نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آزمایا ہی نہیں، اور رب کائنات فرماتا ہے کہ ایسے تمہیں جنت کیسے دے دوں کہ تمہیں آزمائے بغیر ہی تمہیں جنت میں ڈال دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، ہم اس کی آزمائشوں پر پورا اترنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم بہت کمزور ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں قل قل کل یعمل علی شاکلتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو وہ کر رہا ہے، جس پر وہ عمل کر رہا ہے اپنے اپنے طریقے پر، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جانتا ہے۔ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، تمہارا رب خوب جانتا ہے ان تمام کے تمام لوگوں کو، جو مشرکین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جن کے مزاج بہت تیزی میں ہیں اور جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی عادتوں سے، ان کی طبیعت سے، ان کے دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو نرم کر دے اور ہمارے دلوں کو ہدایت کی نور سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وقنا عذاب المیزان۔